मैं क्या करूँगा अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। समीर दरवाजे के साथ लगकर बैठता चला गया। सजल, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ? जब जब तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ बदसलूकी करता है, मेरा खून खोल जाता है। मेरी एक ही तो बहन है और उसके साथ भी ये सब। अभी उसकी कोई उम्र नहीं थी कि वो ये सारी जिम्मेदारियां उठा सकती। समीर ने अपने बालों में हाथ फेरा। सजल, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगी, तुम तो मेरा साथ दोगी। अगर मैं तुम्हारा साथ देता तो शायद मेरी बहन मुझे खुद गर्ज समझती। मैं क्या करता? तुम मुझे माफ़ कर देना सजल। ऐसे कैसे तुम्हारे भाई ने अनमोल को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर दिया? उसने तो अरहम और हसाम के लिए दिन रात एक कर दिए थे, तो फिर क्यों उस औरत के लिए जो अपने इतने छोटे बच्चे और शोहर को छोड़कर चली गई, उसके लिए वो मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक कर रहा है? समीर नीचे से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोला। उसे यकीन था कि वो अंदर आ गई होगी और बेड के एक साइड पर आकर लेट गया। उसे क्या पता था कि वो तो जा चुकी है, शायद कभी वापस ना आने के लिए। नहीं नहीं फाइज, ये डॉक्टर क्या बोल कर गए हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये झूठ बोल रहा है ना, झूठ कहा है ना इन्होंने। हानिया ने अपने बाल नोचे थे। फाइज भी फटी फटी नज़रों से नीचे सफ़ेद मार्बल को घूर रहा था। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल कर गए हैं। इनका मिसकैरेज हुआ है और ये अब कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि पहले भी प्रेगनेंसी में ये अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खैर, उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका नुकसान अब इन्हें उठाना पड़ेगा। ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बातें फाइज के कानों में गूंजी थी। फाइज, अब हम क्या करेंगे फाइज? हानिया की आवाज़ रूंधी हुई थी, आंसुओं में शिद्दत आई थी। बस ख़त्म करो ये ड्रामा। क्यों खाई थी मेडिसन? बोला था ना आराम से बच्चा होने दो, फिर आ जाना मेरे पास। नहीं, तुम तो उतावली हो रही थी मेरे पास आने के लिए। अब बोलो क्या करूं? हाँ, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। मैं तो समझा था कि बहुत दौलत है तुम्हारे पास, मैं ज़िंदगी भर बैठ कर खाऊंगा, पर नहीं, तुम तो कंगाल हो। और अब तो एक बांझ औरत भी। बाहर खड़ा हूँ, आना हो तो आ जाना। फाइज ने एक नज़र उस पर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल आया। हानिया हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। शायद उसने कुछ गलत सुना था। वो तो उससे मोहब्बत करता है, वो तो उसे इतने सख्त अल्फाज कैसे बोल सकता है? वो तो अपना सब कुछ छोड़कर उसकी मोहब्बत में पागल होकर उसके पीछे चली आई थी, उसके पास चली आई थी। कई आंसू आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हुए थे। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज़ बताएं मेरा बेटा कैसा है? होश आया है उसे? वो डॉक्टर प्लीज़ बताएं मेरा बेटा कैसा है? होश आया उसे? वो ठीक तो है ना? आहत घबराता हुआ डॉक्टर के पास आया था। अब तो सुबह हो चुकी थी, उसे हॉस्पिटल आए। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, बच्चे को होश नहीं आ रहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। क्यों होश नहीं आ रहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? आहत ने बेबसी से अपने होंठ दांतों तले दबाए। आहत साहब, आप हौसला रखें, हम कर रहे हैं ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर जाने लगे। आपको जितने जितने पैसे चाहिए ले लें मुझसे, बस मेरे बच्चे को सही कर दें। आहत की आंख से एक आंसू निकला और दाढ़ी में जज्ब हुआ। एक साइड बेंच पर हसाम को गोद में लिए बैठी मोमिना आंखों में कई आंसू लिए अपने साहब की हालत देख रही थी। और हाँ, ये आंटी कौन है? डॉक्टर जाते जाते मुड़े। आहत ने नासमझी से डॉक्टर को देखा। मोमिना जो हसाम को थपक रही थी, वो भी हैरत से डॉक्टर को देखने लगी। आप उन्हें बुला लें, बच्चा गनूदगी में बस उन्हीं को पुकार रहा है, वो शायद किसी खौफ के ज़ेरे असर है। बच्चा उनकी आवाज़ सुनकर जल्द ही होश में आ सकेगा। डॉक्टर एक नज़र आहत को देखकर पूरी बात बताकर चले गए। आहत ने हारे हुए इंसान की तरह अपने बालों में हाथ फेरा और मोमिना के साथ वाले बेंच पर आकर बैठा। साहब, अब क्या करेंगे आप? बाबा को तो होश नहीं आ रहा, मोमिना झिझक झिझक कर बोली थी। क्या करना है? तुमने तो कर दिया होगा अपनी छोटी बेगम को फ़ोन, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे। आहत सीधा होकर बैठा। नहीं साहब, मैं क्यों करूँगी कॉल? मैंने तो उस दिन भी नहीं की थी।
میں نے تو نہیں کی، جب آپ نے خود انہیں گھر اور اپنی زندگی سے نکال دیا تو میری کیا مجال جو میں انہیں کال کروں۔ آہد بس اتنا بولا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ صاحب وہ آپ سے ایک بات کہوں؟ بولو۔ آہد اسے دیکھتا ہوا بولا اور اس کی گود سے حسام کو لیا جو رات سے بے چین تھا، بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہی روئے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی بیگم بہت اچھی ہے، وہ ہانیہ بی بی کی طرح نہیں ہیں، وہ تمام ملازمین کا، گارڈز کا، ڈرائیور کا بہت خیال رکھتی ہیں، ہمیں گھر کا فرد سمجھتی ہیں۔ وہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتی ہیں، وہ ہانیہ بی بی کی طرح ہمیں حقیر نہیں سمجھتی۔ اور وہ ارحم اور چھوٹے بابا سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، ان کی ہر چیز کا دھیان رکھتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہیں۔ صاحب جی چھوٹا منہ اور بڑی بات، آپ نے اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ۔ آپ انہیں نہ چھوڑیں، کیونکہ اب ان کے بغیر گھر ویران اور اداس سا لگتا ہے۔ مومنہ نظریں نیچے کیے بولی، ٹھیک ہے تم اسے فون کرو۔ صاحب میرے پاس تو فون نہیں ہے۔ اچھا لو اس پر بات کرو۔ آہد نے حنا بیگم کا نمبر ملایا اور سپیکر آن کیا۔ 2 بار بیل گئی، وہاں سے کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ جبھی آہد نے تیسری بار کال کی، بھائی اٹھیں، ناشتہ کر لیں، دکان کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ انمول نے دروازہ اس بار زور سے پیٹا۔ سمیر جو رات بھر اس کا انتظار کر کے صبح ہی سویا تھا، انمول کی آواز پر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ سمیر نے اٹھتے ہی بیڈ پر اپنے ساتھ والی جگہ پر دیکھا، پر وہ نہیں تھی۔ اتنا سخت ناراض ہے میڈم کہ کمرے میں بھی نہیں آئیں۔ سمیر بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھولا۔ بھائی وہ ناشتہ، انمول اسے دیکھ رہی تھی۔ انمول دروازہ کھلا تھا تم اندر آ جاتی، سمیر ذرا زور سے بولا، نہ جانے کس کو سنانا چاہتا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ انمول سمیر کو اٹھا کر حنا بیگم کے کمرے میں گئی۔ رات بھر نیند تو اسے بھی نہیں آئی تھی، جبھی فجر پڑھ کر اٹھی تھی اور ناشتہ بھی صبح ہی بنا لیا تھا۔ جبھی حنا بیگم کے کمرے میں آ کر ان کے بیڈ کی چادر چینج کر رہی تھی۔ ابھی وہ تکیوں کے غلاف ہی اتار رہی تھی جب حنا کے موبائل پر آہد کا نمبر دیکھا تو دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اپنی اتنی بے عزتی یاد آنے پر وہ فوراً سے کال کاٹ گئی۔ پر شاید کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا جو 2 بار کال کاٹنے پر پھر سے کال کر رہا تھا۔ جبھی انمول نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھائی۔ السلام علیکم چھوٹی بیگم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ کال اٹھانے پر مومنہ نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور بچے کیسے ہیں؟ فون پر مومنہ کی آواز سن کر اس نے جواب دیا۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ مومنہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بتائے۔ وہ کیا بول رہی ہو؟ آگے بھی تو بولو۔ انمول بیڈ سے اٹھی۔ وہ ارحم بابا سیڑھیوں سے گر گئے تھے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا، وہ بے ہوشی میں بھی آپ کا نام ہی لے رہے ہیں، بار بار آپ کو پکار رہے ہیں، آپ جلدی آ جائیں پلیز، مومنہ ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ کیا کیسے گرا؟ بے ہوش ہے؟ وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ انمول گھبرائی تھی، دل جیسے حلق میں آنے کو تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں تو شاید ٹھیک ہو جائے، ہوش میں آ جائے، کیونکہ وہ آپ کو ہی پکار رہا ہے۔ اور حسام وہ تو ٹھیک ہے نا؟ جی وہ ٹھیک ہے، پر آپ کے بنا بہت اداس ہے اور بار بار رو بھی رہا ہے۔ میں آ رہی ہوں، ہاں میں آ رہی ہوں، پر میری بات غور سے سنو، جب میں آؤں تو اپنے صاحب سے کہہ دینا کہ میرے سامنے آنے کی زحمت نہ کریں، تم ہاسپٹل کا نام بتاؤ مجھے۔ اس کی بات پر آہد نے ایک بار گھور کر موبائل کو دیکھا، جبکہ مومنہ نے بھی آہد کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، مومنہ اسے ایڈریس بتا چکی تھی۔ جبھی انمول نے موبائل رکھا اور باہر کی طرف بھاگی۔ ماما آپ لوگ ناشتہ نہیں کر رہے؟ سمیر صوفے پر بیٹھا تھا جب حنا نے اس کا ناشتہ لگایا تو وہ انہیں دیکھ کر بولا، نہیں ہم نے کر لیا ہے۔ حنا پھیکا سا بولی، آپ لوگوں نے میرے بغیر ہی ناشتہ کر لیا؟ ٹھیک ہے پھر یہ سب لے جائیں، میں صرف چائے پیوں گا۔ سمیر نے چاروں اور نظر دوڑائی، اسے وہ کہیں نہیں دکھی، اب تو بھوک بھی مر چکی تھی۔ بیٹا، ابھی حنا کچھ بولتی جب انمول چیختی ہوئی باہر آئی۔ امی میں جا رہی ہوں، انمول نے شال صحیح کی۔ بیٹا اتنی صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ حنا ناسمجھی سے بولی، امی وہ ارحم، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹل میں ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا وہ۔ بس انمول کمرے میں جاؤ، سمیر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بھائی کہہ دیا نا جاؤ کمرے میں، اپنی بے عزتی بھول گئی جو صبح صبح دوڑی دوڑی پھر وہیں جا رہی ہو؟
سمیر نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا۔ بھائی پلیز، وہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، وہ ہسپتال ہے، میں ہسپتال جا رہی ہوں، پلیز۔ پھر یہیں واپس آؤں گی، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگا بچہ، پلیز بھائی، انمول منت بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر سجل کے ساتھ جاؤ، واپس یہیں آنا۔ سمیر 2 گھونٹ چائے حلق میں اتارتا اٹھا تھا۔ بھائی بھابھی تو رات میں ہی چلی گئی تھی۔ کیا؟ رات میں؟ کیسے؟ تم لوگ تو اسے گھر کے اندر لائے تھے نا؟ سمیر پریشان ہوا۔ بس انہوں نے بہت ضد کی اور کہا کہ جانے دیں ہم انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی اور چلی گئیں وہ۔ باہر آؤ جلدی، میں بائک سٹارٹ کر رہا ہوں۔ سمیر کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اس کی بات پر۔ کیسے لگی ارحم کو؟ سمیر پارک میں کھڑے احد سے پوچھنے لگا، جبکہ انمول ہسپتال کے اندر جا چکی تھی۔ بس انمول گھر سے جا رہی تھی تو ارحم اس کے پیچھے بھاگا اور پاؤں سلپ ہو گیا اس کا۔ تم پریشان نہ ہو، ہوش میں آ جائے گا۔ سمیر کو مناسب نہیں لگا کہ ابھی کوئی بھی بات کرتا جب ہی اندر گیا تھا۔ سمیر نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں باہر کیوں کھڑا ہے۔ سنیں، سمیر نے مومنہ کو اشارہ کیا تھا۔ جی صاحب، مومنہ ادب سے بولی۔ سجل کہاں ہے؟ سمیر کنفیوز سا ہوا۔ جی؟ کیا مطلب صاحب؟ آپ کے گھر ہی ہوں گی۔ مومنہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ وہ یہاں نہیں آئی؟ سمیر نے ایک بار پھر پوچھنا چاہا۔ نہیں صاحب۔ ٹھیک ہے، سمیر کہتا باہر بھاگا۔ اسے اب جلد از جلد سجل کے گھر پہنچنا تھا۔ دل تھا جو عجیب سا گھبرا رہا تھا۔ اپنی بائک سائڈ پر لگا کر وہ اندر جانے لگا۔ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ چوکیدار نے پوچھا۔ وہ اندر سجل ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ سمیر کی سانس پھول رہی تھی جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ نہیں صاحب، اندر کوئی نہیں ہے، احد صاحب بچوں کو لے کر ہسپتال گئے ہیں رات سے۔ کیا مطلب؟ سجل یہاں نہیں آئی؟ کیا مطلب؟ سجل یہاں نہیں آئی؟ نہیں صاحب، چوکیدار پھر بولا۔ سمیر کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ کتنے ہی برے خیالات اس کے ذہن میں آئے تھے۔ ارحم میری جان، اب تو آنکھیں کھولو، دیکھو آنٹی آ گئی ہیں۔ انمول نے اس کے ماتھے بندھی پٹی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ 2 آنسو گر کر ارحم کی آنکھوں پر گرے تھے۔ اسے آئے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، پر وہ تھا کہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہا تھا۔ اب تو ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر بچے کو ہوش نہیں آیا تو کومے میں جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ چوٹ سر پر گہری لگی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی ارحم، پکا کہیں نہیں جاؤں گی میں اب تمہیں چھوڑ کر۔ ایک بار آنکھیں کھولو، کب سے آپ کی آنٹی آپ کو اٹھا رہی ہیں نا بیٹا۔ انمول نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ سہلایا۔ سامنے ہی گول سے شیشے میں سے احد انمول کو اپنے بچے کے لیے اس طرح فکر مند اور پریشان روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگا تھا۔ اسے اب اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں اٹھ رہے نا، میں جا رہی ہوں، ملنے بھی نہیں آؤں گی پھر آپ سے، کٹی ہو گئی ہوں میں آپ سے۔ انمول نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ ماما، ارحم نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری جان، کیا بولا ابھی آپ نے؟ کیا بولا؟ انمول حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہے تھے۔ ماما، ارحم پھر بولا۔ ماما کی جان، ماما صدقے آپ پر قربان، آئی لو یو میری جان۔ انمول نے اس کی آنکھوں پر چھوٹی سی ناک پر دونوں گالوں پر ہونٹ رکھے تھے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احد نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا۔ دل چاہا کہ اندر جائے، ان دونوں کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرے، ان کا ہر دکھ اپنے اندر سمیٹ لے، پر وہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھا۔ حسام بھی انمول کو دیکھ کر رونے لگا تھا۔ اب زور زور سے احد کی گود سے مچلتا ہاتھ پیر چلا کر انمول کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آپ چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، ارحم کو چھوڑ کر۔ آپ بھی ماما کی طرح گندی بن رہی تھی، جیسے وہ چھوڑ گئیں آپ بھی جا رہی تھی۔ آپ مت جاؤ پلیز۔ ارحم اب رونے لگا تھا۔ نہیں میری جان، میں کہیں نہیں جا رہی، چپ ہو جاؤ تم۔ ماما، میں گھر کب جاؤں گا؟ ارحم کو یہاں نہیں رہنا، ابھی نہیں، ابھی ڈاکٹر انکل آپ کا چیک اپ کریں گے آ کر، پھر جانا ہے گھر۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ انمول پیار سے اس کا گال سہلاتی جانے لگی۔ احد جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، انمول کو باہر آتا دیکھ کر ایک دم سائڈ پر ہوا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ سجل نہیں آئی یہاں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب آپ اندر جا کر خود تسلی کر لیں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات پر تو۔
रात ही आहत साहब अरहम बाबा को ले गए थे अस्पताल। उनके पीछे कोई नहीं आया, अंदर सिर्फ मुलाजमीन है, गार्ड ने उसे बताया। नहीं नहीं ठीक है, सुनो, अगर सजल आ जाए तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। जी साहब, आप नंबर लिख दें, हम कॉल कर देंगे आपको। गार्ड ने अपना मोबाइल समीर की तरफ बढ़ाया था। ये मेरा नंबर है, जैसे ही वो आए सबसे पहले कॉल करना मुझे। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गई है। रात से घर से निकली है, न यहाँ है, न हॉस्पिटल में, और न घर में। गई तो गई कहाँ। समीर ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की। उसे अब अपनी माँ से पूछना था, शायद उन्होंने उसे कहीं भेज दिया हो, शायद वो तंग कर रही हो मुझे सबक सिखाने के लिए। समीर दिल में सोचता बाइक आगे बढ़ा चुका था। फाइज, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मुझे चक्कर आते हैं, आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। अब तो मैं बेहोश होकर भी गिर जाती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे शदीद कमज़ोरी हो गई है शायद। आप क्यों नहीं दिखाते मुझे डॉक्टर को, अब आप बहुत बदल गए हैं। हानिया ने अपना दुखता सर थामा था। यार, बंदा थका हारा सुबह का गया रात को घर आता है ताकि आराम कर सके, और घर आते ही तुम्हारी दुखी दास्तान शुरू हो जाती है। और डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, नहीं है जो मेरे पास बिल्कुल भी। और अब तो आए दिन तुम्हारे ड्रामे शुरू रहते हैं, कभी कहीं दर्द और कभी कहीं। फाइज ने बुरा सा मुंह बनाया। अभी वो घर आया था, फिर उसकी मनहूसियत शुरू हो गई थी। मैंने आपको अपनी सारी सोने की चीज़ें दी थी, कहाँ गए उन सब चीज़ों के पैसे? हानिया ने जांचती नज़रों से उससे पूछा। जाहिल औरत, मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे न जाने कितना सोना दे दिया हो तूने मुझे। दिया ही क्या है तूने, 2 सेट और कड़े बस। और कब से मेरे साथ रह रही है, तुझे ही ठुसा रहा हूँ। अब पैसे ख़त्म हो गए हैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास। फाइज चीखा था। आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं फाइज, ऐसे तो नहीं थे आप। हानिया उसके इस तरह चीखने पर 2 कदम पीछे हुई। तो ऐसे ना करूं तो क्या करूं, तुम मजबूर करती हो मुझे ऐसा करने पर। फाइज उठा और वॉशरूम में बंद हुआ था। मामा सजल कहाँ गई है, बताएं मुझे आप। समीर गुस्से से घर में दाखिल हुआ। जब हिना को शॉल ओढ़े देख, ताहिर साहब की व्हीलचेयर धकेलते बाहर निकलता देख वो बोला था, मुझे क्या मालूम बेटा कि वो कहाँ है, अपने घर गई होगी ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हिना बेगम बेटे को घूरते हुए बोली। मामा, आपसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? क्यों जाने दिया आपने उसे, रोक लेती ना आप। समीर बेबसी से बोला। तो अपना गुस्सा कम करो ना, कहीं तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारी बीवी बच्चे का नुकसान ना हो जाए। याद करो, तुमने खुद ही तो उसे जाने का कहा था। अब वो चली गई है तो अपनी माँ से सवाल क्यों कर रहे हो? ताहिर साहब गुस्से से बोले थे। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, किसी दिन अपनी बीवी को जान से मार देना, और जब वो मर जाए ना तो सुबह होश में आकर कहना कि अम्मी मैं तो गुस्से में था, आप तो बचा सकती थी ना। ताहिर साहब ने तंजन कहा। बाबा, समीर ने बेबसी से अपना होंठ कुचला। उसका दिल चाह रहा था कि खुद को शूट कर ले। अगर सजल ना मिली तो? नहीं, समीर ने अपनी सोच को झिड़का था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? समीर उन्हें जाता देखकर बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सजल को कैसे ढूंढे, बस अब वो आहत के साथ मिलकर ही कुछ कर सकता था। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहीं से ही अनमोल को ले लेंगे। उसका फ़ोन आया था, बता रही थी कि अरहम को होश आ गया है। चले, मैं भी चलूँगा आपके साथ, मुझे आहत से बात करनी है। समीर को कुछ भी करके सजल तक पहुंचना था। एक ही दिन में अंदाज़ा हो गया था उसे कि वो लड़की उसके लिए कितनी ज़रूरी है। अब वो उसके बगैर नहीं रह सकता। आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे? हानिया ने चाय का कप उसे दिया था। अब तो रोज़ का मामूल हो गया था उसका रात देर तक बाहर रहना, सुबह नाश्ता करते ही घर से निकल जाना। प्लीज़ कोई फजूल बात मत करना, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। फाइज़ ने कप उसके हाथ से लिया था। फाइज़, प्लीज़ अरहम को मेरे पास ले आएं, मुझे उसकी बहुत याद आती है। पूरा दिन मैं घर अकेली रहती हूँ, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं ले आती हूँ। हानिया आंखों में कई उम्मीदें लिए उससे बोली थी। अबे यार, मसला क्या है तुम्हारे साथ? 2 मिनट सुकून से नहीं बैठने देती तुम। मेरा सुकून तो तुम्हें पसंद ही नहीं है। अब बड़ी बच्चों की याद सता रही है, जब छोड़ कर आई थी, जब एहसास नहीं हुआ था तुम्हें? फाइज ने उसके बाल खींचे थे। आह फाइज, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो दर्द से कराही थी। चल, ले भी आई तू तो क्या खिलाएगी उसे? हाँ,
یہاں بس فاقے کرنے رہ گئے؟ فائز نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ میں جاب کر لوں گی، پر پلیز اب میں ارحم کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں پاگل ہو جاؤں گی، ہانیہ چیخی تھی۔ آواز نیچی رکھ اپنی۔ تجھے جاب کرنے دوں اور تو مجھے چونا لگا کر ایک نیا عاشق بنا لے اور میں تیرے پہلے شور کی طرح تجھے چھوڑ دوں؟ اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں۔ فائز نے اس کی کمر پر لات ماری تھی اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے آج اپنے دوست سے جو شرط لگائی تھی، اگر وہ جیت گیا تو 10 لاکھ روپے اس کے ہونے والے تھے۔ وہ گیم جیتنے کے منصوبے بناتا گھر سے نکلا تھا۔ کیسے ہو بچے؟ طاہر نے ارحم کا گال سہلایا تھا۔ نانو میں بالکل ٹھیک ہوں، بابا مجھے یہاں سے لے کر نہیں جا رہے۔ ارحم نے برا سا منہ بنایا جسے دیکھ کر ہنا اور انمول ہنسی تھی۔ بس بچے، چھٹی ہو گئی آپ کی تو آپ گھر چلے جاؤ گے، ہنا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سچ؟ ارحم گھر جانے کا سن کر خوش ہوا تھا۔ آہد میرے ساتھ آنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ سمیر آہد کو لیے باہر آیا تھا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ غصہ کرے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جبھی تو وہ سجل کو لے کر بھی نہیں آیا۔ آہد سوچتا ہوا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ آہد، سجل نہیں مل رہی۔ میرے گھر ہے نہ تمہارے گھر؟ سمیر ایک نظر اسے دیکھتا نیچے نظریں کیے ہوئے بولا تھا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں گئی ہے وہ اور کیسے؟ آہد سیدھا ہوا جب سمیر نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ آہد کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے۔ یہ تھی تمہاری محبت جو تم نے آدھی رات کو میری بہن کو گھر سے نکال کر باہر کر دیا؟ اس کے لیے تو تم اتنے پاگل تھے۔ اگر میں نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا تو تم مجھ سے سوال کرتے، بدلہ لیتے مجھ سے، مجھے آ کر مارتے۔ میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کا نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کا ہی لحاظ کر لیتے۔ آہد نے اس کا کالر پکڑا۔ چھوڑو مجھے، آج تو تمہیں بڑا غصہ آ رہا ہے، تم مجھے مارنے کو اتر رہے ہو، اور شروع دن سے جو بدسلوکی تم میری بہن کے ساتھ کر رہے ہو اس کا کیا؟ میں بھی تم پر چیخوں یا چلاؤں؟ ہاں؟ سمیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے۔ سمیر، میری بہن کو کچھ بھی ہوا نا؟ 1 دن ہو گیا ہے، وہ غائب ہے کہیں۔ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا کہیں اس کا؟ نہیں آہد، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے مل کر ڈھونڈیں گے۔ اس کے لفظوں پر سمیر کو ایسا لگا جیسے اس کی چلتی سانسیں رک گئی ہوں۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ پولیس اسٹیشن چلو آہد۔ آہد باہر کی طرف بڑھا۔ نہیں آہد، پولیس اسٹیشن نہیں، وہ میری عزت ہے۔ تم جانتے ہو پولیس والے بات کی کھال نکالتے ہیں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تو پھر کہاں ڈھونڈو گے اسے؟ اس کی کوئی دوست جس کو تم جانتے ہو؟ ہاں، ایک دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، وہی اس کی واحد دوست ہے۔ اس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے اس کی۔ آج تک میں نے تو سجل کے ساتھ کسی اور سہیلی کو نہیں دیکھا۔ آہد کچھ سوچتا رکا۔ ہاں، وہاں چلتے ہیں، گھر پتہ ہے اس کا، وہ وہیں ہوگی، سمیر خوشی سے بولا۔ لیکن اس کی شادی ہو گئی، وہ اب پیرس میں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہے وہ اب۔ اس کی بات سن کر سمیر کی آخری امید بھی ختم ہوئی۔ اب تو اس کے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ ہانیہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے فائز کے لیے خود کا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اب جو بچہ پیدا ہونے والا تھا اسے بھی مار دیا۔ آج ہی فائز نے اسے بتایا تھا کہ کیسے اس نے بچے کو مارا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب کسی چیز کے گرنے پر ہوش میں آئی، سامنے دیکھا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اسی کو گھور رہا تھا۔ اتنی جلدی آ گئے آپ؟ ہانیہ سیدھی ہوئی۔ جو بھی تھا اسے اب یہاں رہ کر اپنی موت کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ جاتی بھی تو کہاں، ماں باپ بھی تو اسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے نا، سب برباد ہو گیا ہے۔ اب تجھے میرے دوست کو خوش کرنا ہوگا، وہ چیختا ہوا بولا۔ میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، سنا تم نے؟ اور اب میں کوئی اور نہیں ڈروں گی تم سے۔ وہ بھی اپنی پوری ہمت جمع کرتی اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی۔ زیادہ آواز نہیں نکل رہی تیری؟ ابھی اکڑ نکالتا ہوں میں تیری۔ اس نے ہانیہ کے بال اپنی مٹھی میں بھرے تھے۔ آہ، چھوڑو مجھے، میرے بال چھوڑو جاہل انسان، اب میں ایک نہیں سنوں گی تمہاری۔ تم نے تو مجھے اپنا غلام ہی سمجھ لیا۔ جوا کھیل کر آتے ہو، ہر دفعہ ہار جاتے ہو، ہر چیز تم جوئے میں ہار چکے ہو، اپنا بزنس، پراپرٹی سب ختم کر لیا تم نے، اور مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ جب دل چاہتا ہے مارتے ہو، پیٹتے ہو، میں سہ لیتی ہوں، لیکن اب اور نہیں۔
درد کی وجہ سے اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہیں سے بھی وہ حسین و جمیل لڑکی نہیں لگ رہی تھی جیسی وہ تھی۔ نہ جانے کتنے تو زخم دے چکا تھا وہ اسے۔ ارے جائے گی کہاں تو؟ اپنے وفادار شوہر کو تو چھوڑ کر تو میرے پاس آ گئی۔ تیرے ماں باپ تجھے قبول نہیں کر رہے، اب میں تجھے بھی ہار گیا تو بول رہا ہوں بس میرے دوست کو خوش کر دے۔ اس پر بھی نخرے دکھا رہی ہے۔ اس نے غصے سے اسے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اوندھے منہ صوفے پر گری تھی۔ تم کیسے مرد ہو؟ ذرا شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ بیوی ہوں میں تمہاری، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ آج اسے اپنی غلطی کا اچھے سے احساس ہو رہا تھا۔ اے شرم تجھے آنی چاہیے تھی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئی، اور یہ آواز زیادہ نہیں نکل رہی تیری؟ ابھی بتاتا ہوں تجھے، رک ذرا۔ آج پھر میرے سامنے زبان کھولی۔ پہلے کیا کیا تھا میں نے تیرے ساتھ بھول گئی جب یہ زبان کھولی تھی تو نے میرے سامنے؟ اس نے جیب میں موجود شیشی نکالی جو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا کہ کب اسے اس کی ضرورت پڑ جائے اپنے بچاؤ کے لیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہوش میں ہو نا؟ وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ خود میں سمٹی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ ارحم کو لینے جا رہی تھی تو کتنی بری طرح سے مارا تھا فائز نے اسے۔ 2 دن تک وہ بیڈ سے اٹھ نہیں پائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تیری، اس کی سزا ہے یہ۔ بہت ناز ہے نا تجھے اپنے حسن پر، اب تو اپنے چہرے کو دنیا سے چھپاتی ہی پھرنا۔ وہ پھر اس کے قریب آیا۔ خدا کے لیے دور ہٹو، تم نے پہلے بھی میرا بچہ مار دیا تھا اسی پاگل پن میں۔ اب تو رحم کھاؤ، میں تمہارا اور ظلم نہیں برداشت کر سکتی، چھوڑ دو مجھے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تڑپ اٹھی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ پاگل آدمی تھا جس نے چھوڑ دیا تجھے، لیکن تو میری قید سے مرنے کے بعد ہی آزاد ہو پائے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود شیشی اس کے چہرے کے قریب کی۔ نہیں ہٹو، پر وہ بنا اس کی سنے ہاتھ میں موجود شیشی اس کے چہرے پر خالی کر چکا تھا۔ پورے فلیٹ میں اس کی دردناک چیخیں گونجی۔